بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی خاص اور روحانی بات جاننے جا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے، جب وہ کسی عورت کو پسند کر لیتا ہے تو اس سے ایک نہیں بلکہ 5 ایسے خوابوں کے ذریعے اشارہ کرتا ہے۔ ایسے خواب جو اس کے مستقبل کا نور ہوتے ہیں، ایسے خواب جو اس کی دعاؤں کی قبولیت کا پیغام ہوتے ہیں۔ تو آئیے دل سے سنتے ہیں وہ 5 خواب کون سے ہیں۔ نمبر 1 ہے پہلا خواب، روشنی یا نور کا دیکھنا۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو اسے خواب میں اکثر نور یا چمکتی روشنی دکھائی دیتی ہے، یا نور بغیر کسی وجاہت کے ہو سکتا ہے۔ کبھی وہ خود کو ایک روشن میدان میں دیکھتی ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس کے آس پاس اجالا ہی اجالا ہے۔ کیا مطلب ہے اس خواب کا؟ یہ روشنی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کے دل سے گناہوں کی سیاہی دھو دی ہے۔ اب اس کی روح پاک ہو گئی اور اس کے اگلے قدم سیدھا اللہ کے قریب لے جانے والے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ مومنوں کا سرپرست ہے، وہ انہیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ بھی خواب میں روشنی یا اجالا دیکھیں تو شکر ادا کیجیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ دوسرا خواب ہے درختوں یا باغوں کو دیکھنا۔ جس عورت کو اللہ پسند کر لیتا ہے وہ اکثر خواب میں ہریالی، درختوں اور باغوں کو دیکھتی ہے۔ کبھی خود کو کسی جنتی باغ میں ٹہلتے ہوئے محسوس کرتی ہے، کبھی پھولوں سے لدے ہوئے پیڑ، ندیاں اور جنت جیسی فضا دیکھتی ہے۔ اس خواب کا مطلب ہے کہ یہ جنت کی ایک جھلک ہے، یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ تمہارے اعمال قبول ہو چکے ہیں اور جنت تمہاری منزل ہے۔ اگر تم اسی راستے پر قائم رہو تو حدیث میں آتا ہے کہ خواب مومن کے لیے نیک بشارت ہے۔ تو بہنوں، اگر آپ خواب میں ہریالی دیکھیں تو سمجھ لیجیے کہ اللہ نے آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تیسرا خواب ہے قرآن پڑھنا یا پھر سننا۔ جب اللہ کسی عورت کو اپنی محبوبہ بنا لیتا ہے تو وہ خواب میں خود کو قرآن پڑھتے یا سنتے ہوئے دیکھتی ہے۔ کبھی وہ نور فاتحہ پڑھ رہی ہوتی ہے، کبھی آیت الکرسی، یا پھر کوئی آواز آتی ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے۔ اس خواب کا پیغام اللہ تعالیٰ اس عورت کو یاد دلاتا ہے کہ میرا کلمہ تیرا سہارا ہے، میری کتاب تیری رہنمائی ہے، اب تجھے دنیا کے فریبوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تیرا رب تیرا حافظ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یہ کتاب یقیناً مومنوں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ تو بہنوں، اگر آپ کو خواب میں قرآن نظر آئے تو جان لیجیے کہ اللہ نے آپ کو اپنی کتاب سے جوڑ لیا ہے۔ اب آپ کا راستہ سیدھا جنت کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ چوتھا خواب ہے پانی یا بارش کا دیکھنا۔ ایک اور بڑی علامت یہ ہے کہ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو اسے خواب میں صاف پانی، بہتی نہر یا پھر ہلکی بارش دکھائی دیتی ہے۔ کبھی وہ پانی میں نہا رہی ہوتی ہے، کبھی صاف بارش کی بوندوں سے تر ہوتی ہے۔ اس خواب کی تشریح پانی اسلام میں پاکیزگی اور رحمت کی نشانی ہے۔ یہ خواب بتاتا ہے کہ اب تمہارے گناہ دھل گئے ہیں، تمہاری دعاؤں کی بارش شروع ہو چکی ہے اور تمہاری زندگی میں برکت اترنے والی ہے۔ حدیث میں ہے کہ پانی رحمت کی علامت ہے اور صاف پانی نیک بشارت ہے۔ اسی لیے پیاری بہنوں، اگر آپ خواب میں بارش یا پانی دیکھیں تو اپنے رب کا سجدہ کریں اور دعا کریں کہ اے اللہ، مجھے ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ پانچواں خواب ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا۔ سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی بشارت اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ کسی عورت کو خواب میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھ لیا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اگر کسی عورت کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی بخش دی ہے۔ یہ ایسا خواب ہے جو پوری زندگی کی محنتوں کا انعام ہے۔ اگر آپ بھی ایسا خواب دیکھیں تو دل سے شکر ادا کریں، دعاؤں میں اور بڑھ جائیں اور اپنا ہر کام سیرت محمدی کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اہم بات ہے کہ ان خوابوں کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1 ہے شکر ادا کرنا۔ ہر نعمت کا پہلا حق یہ ہے کہ رب کا شکر ادا کیا جائے۔ نمبر 2 ہے توبہ اور استغفار کرنا، تاکہ کبھی بھی کوئی گناہ ان نعمتوں کی رکاوٹ نہ بنے۔ نمبر 3 ہے نماز اور قرآن اور زیادہ لگاؤ پیدا کرنا، اللہ کی دی ہوئی بشارتیں ہمیشہ قائم رہیں۔ نمبر 4 ہے اپنے اخلاق اور اعمال کو بہتر بنانا،
तकब्बुर या गफलत से बचना और अल्लाह की दी हुई इनायत की कद्र करना। तो प्यारी बहनों, अल्लाह ताला हमें उन नेक औरतों में शुमार फरमाए जिन्हें वो पसंद कर ले, जिन पर अपनी रहमतें बरसाए और जो जन्नतुल फिरदौस की वारिस बन जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और आगे अपने सभी रिश्तेदारों में और अपनी माँ बहनों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि अगर किसी को इस तरह के ख्वाब आएँ तो वो समझ सकें कि अल्लाह उनसे राज़ी है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।